10% جو کہ ہے سیلری میں انکریز جو ہے گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک وہ ہم نے اڈاپٹ کی ہے. گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک 35% کا وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. اور 17.5% پینشن ہم نے بڑھایا ہے جیسے کہ فیڈ نے کیا ہے. اس مد میں ہمیں تقریباً 115 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا پورے سال میں اگلے سال میں. لیکن جیسے میں نے کہا آتھرائزڈ ایکسپینڈیچر ہمیں کابینہ نے اجازت دی ہے 4 مہینے کے لیے. ایک بات میں کہوں کہ سال 2022-23 کا جو بجٹ تھا یہ بہت ہی مشکل حالات میں یہ ہم نے گورنمنٹ کا کاروبار چلایا ہے. ہمارا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ تقریباً 57% جو بجٹ میں پروجیکٹ ہوا تھا پچھلے سال ہم نے صرف 57% تک اس کو محدود رکھا ہے. اور ہماری جو ریونیوز آئے ہیں وہ تقریباً بجٹ کے مقابلے میں 63% ہمارے پاس ریسیٹس آئے ہیں. دوسری بات میں یہ کروں کہ اس سال جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اوور ڈرافٹ جو ہے جس کو اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیتے ہیں کہا جاتا ہے وہ 0 پہ ہم نے لمٹ کیا ہے. ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا باوجود اس کے کہ مشکل ترین حالات فیس کیے. ہم نے 4 مہینوں میں ہم نے کوئی اوور ڈرافٹ اسٹیٹ بینک سے نہیں لیا. میں تنقید نہیں کرنا چاہتا لیکن پچھلے اگر آپ دیکھیں تو ہر مہینے 40, 45, 50, 60, 30 ارب روپے کا اوور ڈرافٹ لیا گیا. فیبروری سے آنورڈز مارچ, اپریل, مئی اور جون میں ہم نے کوئی اوور ڈرافٹ نہیں لیا. تو ایک بہت جو ہے خوش آئند بات ہے. دوسرا میں یہ کہوں کہ پچھلے سال کا جو ہمارا 22-23 کا جو بجٹ تھا وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کلوز ہوگا 815 ارب روپے پہ. اس میں ہمارا ڈیفیسٹ آئے گا پچھلے سال کا تقریباً 4 ارب روپے. یہ ہم خسارے میں ہیں 22-23 کا 4 بلین کا. اس سال کا تو ہمارا نہ ڈیفیسٹ ہے نہ سرپلس ہے اس لیے کہ آئین جو ہے آرٹیکل 126 کے تحت صرف ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم 4 مہینے کا ایکسپینڈیچر کی آتھرائزیشن لیں صوبائی کابینہ سے. یہ سن 2018 میں بھی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا بجٹ تو 4 مہینوں کا ایکسپینڈیچر کی آتھرائزیشن لی تھی. اگر آپ ڈیٹیلز چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ ڈیٹیلز بھی سنا دوں لیکن سنس ہم نے آپ کو یہ کاغذ دے دیا ہے تو آپ اس میں سے دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیں. ہم نے یہ کیا ہے جیسے میں نے یہ انکریزز کی بات کی 2-3 چیزیں وہی جو فیڈرل گورنمنٹ نے کی 30% 17 to 22 35% 1 to 16 پینشن 78.5% 50% ہم نے انکریز کیا ہے ٹریولنگ الاؤنس میں. اور اسپیشل کنوینس الاؤنس ہے جو ڈس ایبلڈ ہمارے امپلائیز ہے پروونشل گورنمنٹ کے وہ ان کی ہم نے اسپیشل کنوینس الاؤنس جو کہ 50% تھی وہ ہم نے بڑھا کے 100% پہ کر دی ہے. ڈیپوٹیشن الاؤنس میں بھی 50% ہم نے انکریز کیا ہے. سیکریٹریٹ میں جو لوور طبقے کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کو بھی ہم نے 50% سے ان کا جو سیکریٹریٹ پرفارمنس الاؤنس تھا وہ 50% سے لے کے 100% کر دیا ہے. منیمم ویج کو 26,000 سے لے کے فیڈرل گورنمنٹ کی طرح 32,000 پہ کر دیا ہے. پولیس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل سمبولک انکریز کیا ہے. ان کا جو راشن الاؤنس ہے جو کہ 650 روپے ماہانہ تھا اس کو ہم نے بڑھا کے 1,000 روپے پر منتھ کر دیا ہے
کانسٹیبلز اور لوور جو ہے ہمارے پولیس کے بھائی جو ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پولیس ہماری بہت کے پی کی پولیس بہت مشکل حالات میں سے گزر رہی ہے. تو یہ کابینہ کی طرف سے تھا کہ ہم ان کو ایک سمبولک جیسچر کریں سپورٹ کا. جو ڈپارٹمنٹل آتھرائزڈ ایکسپینڈیچر ہے اس میں ہمارا سب سے زیادہ حصہ جو جاتا ہے وہ ایجوکیشن کو جاتا ہے تقریباً 24%. پھر ہیلتھ کو جاتا ہے تقریباً 17%. اور پولیس کو جاتا ہے تقریباً 10%. پینشن اور قرض واپس کرنے میں جاتا ہے تقریباً کوئی 15%. تو اس کو سارا ملا کے تو تقریباً کوئی 70% بجٹ ہمارا ان 3-4 ہیڈ میں چلا جاتا. باقی اویلیبل ہوتا ہے سارا گورنمنٹ کو آنے کے لیے. دوسرا ہم نے آج کابینہ سے اپروول لی ہے ریلیز پالیسی کی کہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے لیے کس طریقے سے پیسے دیے جائیں گے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سنس ہماری مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑے گا آپ کو. دیکھیے ہمارا صوبہ جو ہے وہ خود اپنے ریسورس جو ہے وہ صرف 6% ریسورس ہم خود جنریٹ کرتے ہیں. باقی ہمیں مرکز کے اوپر ڈیپینڈ ہونا ہوتا ہے جس میں ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہوتا ہے. وہ آرٹیکل 161 کانسٹیٹیوشن کا ہمارا حق ہے. لیکن اس سال ہمارا 62 ارب روپے آنا تھا. 62 ارب روپے کی جگہ پہ ہمیں صرف 5 ارب روپے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے مد میں وصول ہوئے ہیں. 62 میں صرف 5 ارب. دوسرا ہمارے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں 2018 میں 25ویں ترمیم جو ہے 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت وہ مرجڈ ایریاز ہمارے ساتھ کے پی کے ساتھ مرج ہو گیا ایکس فاٹا جو تھا. اور لیکن اس کا جو خرچہ اخراجات جو ہے وہ اس میں نیشنل فائنانس کمیشن سے اس کے حق کے مطابق ہمیں وہ فنڈز نہیں آ رہے. فاٹا کی پاپولیشن تقریباً شیئر جو بنتا ہے این ایف سی میں وہ تقریباً 5% بنتا ہے جو کہ آج اس سال کے اماؤنٹ کا بنتا ہے 257 ارب روپے. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہے جب یہ 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوا تھا تو اس میں ایک اور وعدہ کیا گیا کہ 3% ڈویزبل پول کا جو حصہ ہوگا وہ آئے گا یہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس کو. یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں باقی ملک سے ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے 3%. اس سے اس سال بنتے ہیں 270 ارب روپے. تیسرا جو ہمارا حق جو بنتا ہے آرٹیکل 161 سب کلوز 2 کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ اے جی این قاضی فارمولا کے مطابق ایک سال کا ہمارا بنتا ہے 295 ارب روپے. تو ان 3 ہیڈز کو صرف آپ جب ایڈ کرتے ہیں تو تقریباً 850 بلین روپے بنتا ہے. تھوڑا سا 1 ٹریلین سے معمولی سا کم. ایک چیز میں آپ کو یاد دلاؤں, چلو یہ آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں, آپ سوالات وغیرہ پھر کریں گے تو میں اور ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے ریلیونٹ سوالات کیے. تو پھر آسٹیریٹی میجرز ہم نے یہ لیے ہیں. آپ کے پاس جو ہم نے یہ کاغذ دیا ہے اس میں کلیریفائی بھی کیا ہے. کوئی نئی پوسٹ ہم نہیں کریٹ کریں گے سوا اس کے جو کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو چلانے کے لیے. دوسرا آسٹیریٹی میجرز میں گاڑیوں کے خرید و اس پہ پابندی ہوگی, نیو پوسٹس پہ کریشن پہ پابندی ہوگی, اور اخراجات کو تقریباً 25% ہم نے فردر اس پہ کٹ لگایا ہے. تو یہ بہت سارے میجرز ہیں جو کہ آپ یہ کاغذ جو آپ کو دیا ہے اس میں آپ پڑھ لیں. میں اس کو دوبارہ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ٹائم ہمارے پاس بچ جائے اور آپ نے کوئی سوالات کرنے ہو تو آپ سوالات کر لیں.
دوسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کو کہا، ایک تو یہ بجٹ کے ڈیٹیلز ہیں، دوسرا میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ دیکھیں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو ہے اس نے 4 میجر انیشیٹوز لیے ہیں. وہ 4 میجر انیشیٹوز کیا ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا وزیر اعظم صاحب کنٹینیوسلی کہتے رہتے ہیں کہ ایک چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے، چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے. تو ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک اپنے خیبر پختونخوا کے لیے ایک چارٹر آف اکانومی بنائی ہے، جس کی کاپیز میں نے آپ کو دے بھی دی ہے. وہ چارٹر آف اکانومی صوبائی کابینہ نے اپروو کیے ہیں، اور اس میں وہ سارے ایشوز ہیں جس کی امپلیمنٹیشن پہ ہمارے یہ صوبے میں اقتصادی ترقی آ سکتی ہے. یہ ایک میجر ڈاکیومنٹ ہے. دوسرا ڈاکیومنٹ ہے ایک جو کہ صوبائی حکومت نے اپروو کیا ہے اور اپنے پلاننگ ایجنڈا میں اور اپنے ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ اس کو قرار دے دیا ہے. وہ ہے منیمم کامن اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایجنڈا فار خیبر پختونخوا. اور یہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس سب کا اس پہ اتفاق ہے. اس کی بھی ہم نے آپ کو کاپی دے دی ہے. اس میں سارے ہمارے صوبائی گورنمنٹ کے جو حقوق ہے 1973 کانسٹیٹیوشن کے پروویژنس کے مطابق اس میں یہ ہم نے لسٹ کی ہوئی ہے. اس کو آپ پڑھ لیں اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو ایک اپنے عوام کو ایجوکیٹ کریں گے اس کے اوپر. تیسرا ایک میجر انیشیٹو جو لیا صوبائی حکومت نے، وہ آرٹیکل 256 کے تحت ایک نیشنل اکنامک کونسل کنسٹیچیوٹ ہوتی ہے وزیر اعظم کے چیئرمین شپ میں، اور جس میں 4 صوبائی وزیر اعلیٰ اس کے ممبرز ہوتے ہیں. تو پہلی مرتبہ اس صوبے نے اپنا ایک پوزیشن پیپر بنایا ہے. 50 سال میں یہ پہلی مرتبہ ایک پوزیشن پیپر بنا ہے نیشنل اکنامک کونسل کے لیے. اور وہ پچھلے 2 ہفتوں پہلے نیشنل اکنامک کونسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ ہم نے پریزنٹ کیا تھا. اور اس صوبے کے اور آپ کے جتنے ایشوز ہیں، کانسٹیٹیوشنل، لیگل، اکنامک ایشوز، وہ ہم نے اس میں ہائی لائٹ کیا. اس کی کاپی بھی ہم نے آپ سب کو پرووائڈ کی ہے. جس کو نہیں ملی اور جس کو چاہیے تو کائنڈلی ہمارا سٹاف فائنانس کا ادھر ہے، وہ آپ کو دے دیتے ہیں. دوسری میں آپ کو یہ بات بتاؤں، دس دی 4th تھنگ. چوتھا جو ہے پوائنٹ جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، اس میں آپ کی جتنے ایشوز ہیں، جیسے یہ میں نے کہا مرجر آف دی شیئر آف نیولی مرج ڈسٹرکٹس، NFC کا شیئر خیبر پختونخوا کا، یہ ایشو چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نیشنل اکنامک کونسل میں، اور پچھلے دنوں جب وزیر اعظم صاحب آئے تھے، یہ سارے ایشوز اٹھائے ہیں. دوسرا اس میں نیٹ ہائیڈل پروفٹ AGN قاضی کا جو فارمولا، جس کے پیچھے ہم کافی، آپ سب کو پتہ ہے، کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، وہ ایشو اٹھایا ہے. دوسری بات میں آپ کو واضح کر لوں کہ دیکھیں ہمارا صوبہ جو ہے یہ گیس سرپلس ہے. ہم 50% آئل اس ملک کا پیدا کرتے ہیں، 50%. اور گیس ہم تقریباً 20% گیس اس ملک کی پیدا کرتے ہیں. 500 MMCFD گیس ہم پیدا کرتے ہیں، 250 MMCFD گیس ہم استعمال کرتے ہیں، 250 MMCFD گیس ہم باقی پاکستان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے آپ کے صوبائی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے چیف منسٹر کی لیڈرشپ میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایشو اٹھایا ہے کہ 2014 میں فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں 100 MMCFD گیس الاٹ کیا تھا کہ آپ اس پہ پاور پلانٹس بنائیں. وہ تو ہم نہ کر سکے. اب ہم نے انہیں یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ یہ 100 MMCFD گیس جو ہے یہ ہمیں اویلیبل کریں، تاکہ ہم اپنے
کارخانوں کو، انڈسٹریل سیکٹر کو یہ دیں تاکہ ہماری اکنامک اور فائنینشیل ریوائول ہو اس صوبے کے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس صوبہ پچھلے 40-50 سال سے ایک کرائسس سے دوسرے اور دوسرے کرائسس سے تیسرے کرائسس میں جا رہا ہے۔